الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة التوبہ ان تصبک حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ۔ ترجمہ: اے پیغمبر، اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور کوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو خدا نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو خدا ہی کا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ منافقین کی عادت تھی کہ جب مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی نصیب ہوتی تو جلتے اور کڑتے تھے، اور اگر کبھی کوئی سختی کی بات پیش آ گئی، مثلاً کچھ مسلمان شہید یا زخمی ہو گئے، تو فخریہ کہتے تھے کہ ہم نے از راہ دور اندیشی پہلے ہی اپنے بچاؤ کا انتظام کر لیا تھا، ہم سمجھتے تھے کہ یہی حشر ہونے والا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ گئے ہی نہیں۔ غرض ڈینگے مارتے ہوئے اور خوشی سے بغلیں بجاتے ہوئے اپنی مجلسوں سے گھروں کو واپس جاتے تھے۔ دراصل سب سے بڑی ناکامی تو ان کے نصیب میں لکھی گئی ہے کہ وہ حق کی راہ چھوڑ کر باطل اور کفر کا ساتھ دے رہے ہیں، اور کس قدر بد نصیبی کی بات ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور نصیب ہوا، ان کا ساتھ نصیب ہوا، اور زبان سے اقرار تک کر لیا کہ ہم ایمان لے آئے، اس کے باوجود اپنے باطل عقائد اور اپنی دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے جھوٹوں میں شمار ہوئے، اور جو ہے جہنم کے نچلے ترین درجے میں پڑیں گے۔ مسلمانوں کو اگر کوئی سختی یا نرمی جو جس وقت کے لیے مقدر ہے وہ ملتی ہے تو وہ ٹل نہیں سکتی۔ مسلمانوں کا انداز یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا حقیقی مولا اور جو ہے پروردگار سمجھتے ہیں، لہذا مسلمانوں کی گردنیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے اور حکم کے سامنے پست ہیں۔ کوئی سختی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری سے مسلمانوں کو باز نہیں رکھتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی بھروسہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عارضی سختی کو آخرت میں بالیقین اور کبھی کبھار دنیا میں بھی راحت و خوشی سے تبدیل کر دے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔